جی ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں شاہ نواز لہریہ سیالکوٹ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام بنی انسان کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ دنیاوی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ایک مناسب حد تک کوشش اور جدوجہد کریں، لیکن زندگی کا اصل مقصد اقامت دین اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیشہ 2 اکاؤنٹ بنائیں۔ ایک اکاؤنٹ دنیا میں اور ایک اکاؤنٹ اللہ تعالیٰ کے ہاں بنائیں، جس کا صرف اللہ کو اور بندے کو پتہ ہو۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری یا دکھاوا نہ کریں۔ پہلا اکاؤنٹ کیا ہے کہ جہاں پہ آپ روزی کماتے ہیں، خواہ وہ مزدوری کرتا ہے خواہ کوئی دفتر میں کام کرتا ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، یا کوئی کسی بھی زندگی کے شعبے میں ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی منڈی میں کام کرتا ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں، روزی کما رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک اکاؤنٹ آپ کا وہ ہے جس کا آپ نے وہاں سے معاوضہ لینا ہے۔ مثلا آپ نے تنخواہ لینی ہے، آپ نے تنخواہ فکس کر لی گورنمنٹ سے یا فیکٹری والے سے یا کسی کارخانے والے سے کہ میں بھئی اتنے پیسے لوں گا، ہفتے میں، مہینے میں یا روزانہ کی بنیاد پر تو اتنا کام کروں گا۔ اسی طرح کوئی تاجر ہے، کوئی حتیٰ کہ موچی سے لے کے بڑے سے بڑے بزنس مین تک یا بڑے سے بڑے ملازم تک، ایک چپراسی سے لے کے جہاں سے وہ روزی کماتا ہے، جو اس کا معاوضہ لیتا ہے، وہ اس کا دنیا کا اکاؤنٹ ہے۔ دنیا کا اکاؤنٹ میں وہ پوری جان افشانی اور دل جمی سے اپنا کام کرے، مخلص ہو کے، کہ جس کام کے مجھے پیسے مل رہے ہیں، یہ کام میں نے پوری ایمانداری سے کرنا ہے اور پوری ایمانداری سے اس کو ادا کرے۔ پھر اس سے ہٹ کے تھوڑا بہت اس میں ایکسٹرا کرے، وہ اللہ کا شکر ادا بھی ہو جائے گا اور اس کی روزی بھی حلال ہو جائے گی۔ فرض کریں ایک بندہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، تو وہاں پہ اس کو 2-4 منٹ ایکسٹرا کام کرنا پڑ جائیں تو کر دینا چاہیے۔ ایک بندہ ملازم ہے، وہاں پہ ڈیوٹی اس کی 6 گھنٹے کی ہے یا 8 گھنٹے کی ہے، وہ وہاں کام کر رہا ہے، اگر اس کو 2-4 منٹ ایکسٹرا کرنا پڑے تو کر دینے چاہیے۔ تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف بندے کو پتہ ہوتا ہے اور اس کے مالک کو، اس کے باس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر یار یہ فلاں نقصان ہو رہا ہے، اس کو میں نے اگر میری تھوڑی سی محنت کر دوں ٹھیک ہو جاتا ہے تو کر دینا چاہیے۔ وہ اس کا معاوضہ آپ نے اللہ سے لینا ہے۔ دوسرا اکاؤنٹ آپ نے جو اللہ کے ہاں کھولا ہوا ہے، اللہ کے ہاں اکاؤنٹ کھولنا ہے دوسرا، اس میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ نے ڈالتے جانا ہے۔ اس کا اپنے بندے سے کوئی تقاضا نہیں کرنا۔ فرض کریں ایک ڈرائیور ہے، وہ گاڑی چلاتا ہے، وہ 200 روپے کرایہ لیتا ہے سواری کا، اس نے 40 سواری بٹھائی ہوئی ہیں، ایک سواری بیچاری غریب ہے، وہ نہیں پیسے دے سکتا، کہتا ہے میں 100 روپے ہی دوں گا۔ اب اس کو 100 روپے بظاہر تو لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا گاڑی والے کو،
لیکن وہ 100 روپیہ اپنے اللہ والے اکاؤنٹ سے لے گا، دوسرے اکاؤنٹ سے لے گا. یا اس طرح کو غریب آدمی ہے، سواری کو اس نے سہولت پہنچا دی ایکسٹرا روٹین سے ہٹ کے. اسی طرح کو مزدور ہے، وہ مزدوری جہاں پہ کر رہا ہے اس نے 1500 یا 1200 یا 1300 دیہڑی فکس کی ہوئی ہے، اتنی میں کام بھائی آپ سے مزدوری لوں گا. اس کو چاہیے کہ 1500 جو اس نے فکس کیا اس کا معاہدہ ہو گیا ہے، وہ بھی پوری ایمانداری سے کام کرے، اور اگر اس کو 1-2-4 منٹ اوور کرنا پڑے تو کر دے. اس کا تقاضا مالک سے نہ کرے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں ڈال دے. اور ایک ٹائم آئے گا کہ جیسے پالیسی اسٹیٹ لائف یا دوسری انشورنس وغیرہ لوگ کرتے ہیں نا، ایک ٹائم آتا ہے کہ پالیسی میچور ہونے کے بعد وہ کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کے پالیسی ہولڈر کو دیتے ہیں، تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے مجھے یار اتنے پیسے زیادہ مل گئے. تو اللہ تعالیٰ تو پھر اس کی شان تو بہت بڑی ہے نا. جب وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے تو انسان کا جو دماغ ہے نا اس کا وہاں تک تصور بھی نہیں گیا ہوتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنا دے گا. تو اللہ تعالیٰ دوسرے اکاؤنٹ سے جب واپس کرتا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کاش میں نے اس میں اور زیادہ ڈالے ہوتے، اس میں اور زیادہ نیکیاں ڈالی ہوتی. مدینہ شریف میں ابھی پرانے وقتوں کی بات ہے، صحابہ کرام کے دور کے بعد کا واقعہ ہے کہ کم و بیش 100 گھر تھا تقریباً غریب لوگوں کا، اور ایک نقاب پوش آدمی ان 100 غریب گھروں میں باقاعدگی سے راشن پہنچا دیا کرتا تھا. نقاب اس نے کیا ہوتا، نام اپنا بتاتا نہیں تھا. وہ 1-2 بار لوگوں نے اصرار کیا کہ اپنا نام بتا دو بھائی تم کون ہو، لیکن اس نے کہا نہ، اگر دوبارہ نام پوچھو گے تو میں نے آپ کے گھر میں راشن نہیں پہنچانا. تو لوگوں نے بھی سوچ لیا کہ پتہ نہیں اللہ کا بندہ ہے کوئی، ٹھیک ہے اللہ نے ہمارا کوئی وسیلہ بنایا ہمیں دے رہا، ٹھیک ہے. وہ کام چلتا رہا کافی دیر تک. ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ راشن آنا بند ہو گیا. اب ایک نے دوسرے سے پوچھا، دوسرے نے تیسرے سے پوچھا، تیسرے نے چوتھے سے پوچھا بھئی آپ گھر میں راشن نہیں آ رہا؟ اس نے کہا نہیں اب یار نہیں آ رہا، ہمارے بھی نہیں آیا، ہمارے بھی نہیں آیا، ہمارے بھی نہیں آیا. تو معلوم ہوا کہ 18 محرم سے یہ راشن آنا بند ہو گیا ہے. جب 18 محرم کو پتہ کیا تو وہ حضرت علی شیر خدا کے پوتے امام زین العابدین کی تاریخ وفات تھی. جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو ان کے کندھوں پر داغ بن گئے تھے، وزن اٹھا اٹھا کے، یعنی چنڈیاں بن گئی ہوئی تھیں. تو کسی غسل دینے والے نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ یار آپ نوجوان تھے، یہ نشان کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے بابا جو ہے یہ رات کو راشن کی بوریاں بھر بھر کے لے کے جاتے تھے، غریبوں کے گھر میں دے کے آتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نوجوان تھے، آپ نے ان کے ساتھ جانا تھا. وہ کہنے لگے کہ میں نے کئی بار کہا تھا، لیکن یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا تو آپ کو ان کے نام کا پتہ چل جائے گا، اس لیے یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ ان غریبوں کا آپ کو نام پتہ چلے اور ان کی عزت مجروح ہو. اسی طرح دہلی میں ایک دکاندار تھا، چھوٹی دکان تھی، اس کو کسی نے نا کھوٹے سکے دینے شروع کر دیے. وہ آرام سے سکہ لیتا، رکھ دیتا اور اس کو چیز دے دیتا، سودا دے دیتا. جب وہ 2-4-10 سکے جمع ہو جاتے تو وہ اس کو دریا میں پھینک دیتا. اس کے بیٹے کو پتہ چلا، دکاندار کے بیٹے کو. اس نے کہا کہ بابا جی یہ آپ کیوں سکے لیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ جعلی سکے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یار مجھے پتہ ہے جعلی سکے ہیں، میں ایک تو اس لیے لیتا ہوں کہ کسی اور کے ساتھ یہ دھوکہ نہ کریں، مجھے دے جائیں، چلو میرے ساتھ کر لیں، کسی دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. اور نمبر 2 وہ میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا.
جب بیٹے نے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ وہ اس لیے سکے لے لیتا ہوں، ان سے جعلی سکے لے لیتا ہوں تاکہ جب قیامت والے دن میں اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو میں بھی یہ کہنے والا بنوں کہ یا باری تعالیٰ میں جعلی سکے لے کے سودا دے دیا کرتا تھا، میں بھی جعلی سکہ ہوں، تو مجھ کو قبول کر لے اور میں اپنا فضل کا اور نرمی کا معاملہ کر لے۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کھوٹے سکے کو بھی قبول کر لے گا۔ تو ناظرین، یہ باتیں ہیں نیک لوگوں کی، اللہ والے لوگوں کی۔ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے اور ضرور ہمیں اپنی زندگی میں 2 اکاؤنٹ بنانے چاہیے۔ یہ دوسرا اکاؤنٹ وہ ہے کہ جس کا اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، اتنا فائدہ دیتا ہے آج کے دور میں بھی، یہ قیامت تک چلتا رہے گا سلسلہ۔ جب بھی کوئی نیکی کرے گا دوسرا اکاؤنٹ اللہ کے ہاں بنائے گا، اس کو فائدہ اسی طرح ہوگا جس طرح صحابہ کرام کے دور میں اور نبی پاک کے دور میں ہوتا تھا۔ یہ کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ کام اللہ تعالیٰ نے بندہ اللہ کے واسطے کرتا ہے اور اس کو اللہ کو اور بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ آج الحمدللہ میں بھی جو کچھ کھا رہا ہوں، جو کوئی ریٹرن ہو رہا ہے مجھے، یہ دوسرا اکاؤنٹ ہے جو آج سے 20-25 سال پہلے ہم نے دوسرا اکاؤنٹ اللہ کے ہاں میں نے کھولا تھا، اور آج وہ میچور ہو کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے واپس کر رہا ہے، اور اتنا کر رہا ہے کہ ہماری سوچ اور وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو آگے بھی انشاءاللہ اللہ بہتر معاملہ کرے گا۔ یہ تو دنیا میں ہے نا، تو آگے بھی انشاءاللہ اس سے بہت بہتر معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ جیسے زمین میں ایک دانہ بویا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی، یعنی 7 سٹے نکلے، اور ہر سٹے میں سے اللہ تعالیٰ نے 100 دانہ لگایا۔ کتنے ہو گئے؟ 700۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ قرآن کا لفظی ترجمہ ہے سورۃ بقرہ میں۔ تو ناظرین کرام، آج ہمیں بھی کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی آپ جو سمجھ لینا، اللہ کو پتہ نہیں وہی قبول ہو جائے اور اللہ اس کی طفیل آپ کی بڑیاں نیکیاں بھی اور بڑے گناہ معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا، ایک دفعہ شاید غزوہ تبوک کا دور تھا، جب آپ نے مال جمع کرنے کے لیے صحابہ کرام سے کہا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، مال جمع کرو، تو بڑا لوگوں نے مال دیا۔ عمر فاروق نے بہت زیادہ مال دیا، عثمان غنی نے دیا، ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا مال لا کے ادھر رکھ دیا۔ تو ایک صحابی رسول تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے رات بھر ایک مزدوری کی، یہودی کے ہاں شاید مزدوری کی، وہاں سے ان کو چند سا اس کو ایک پیمانے کو بولتے ہیں، جیسے وہ ہمارے کلو یا اس سے بڑے کہہ لو کوئی وزنی کا پیمانہ ہوتا تھا، اس کو چند سا کھجوریں ملیں۔ وہ انہوں نے صحابی نے کچھ گھر میں کھا لیں، تو کچھ لے کے آ گئے، یا رسول اللہ یہ میں نے اس طرح مزدوری کی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں نے یہ کھجوریں لے کے آیا ہوں، آپ اسے رکھ لیں۔ تو آپ نے وہ کھجوریں دیکھی اور آپ نے تبسم فرمایا اور صحابہ کرام سے کہا کہ ان ساری کھجوروں کو یہ سارے ڈیر کے اوپر بکھیر دو، ان کھجوروں کی طفیل اللہ تعالیٰ سب کا صدقہ قبول کر لے گا۔ یہ ہوتی ہے خلوص کی بات۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اللہ کے نبی ایک ایسا طریقہ دے کے گئے ہیں کہ جو قیامت تک رہے گا، اور جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو قبول کرتا ہے جس طرح اپنے نبی کے دور میں کرتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیشہ 2 اکاؤنٹ بنائیں۔ دوسرا اکاؤنٹ اللہ کے ہاں ہوگا
ایک دنیا میں ہوگا اس کا ہم ادھر ہی فائدہ لے لینا، لیکن جو اللہ کے ہاں اکاؤنٹ ہوگا وہ آپ کو اتنا فائدہ دے گا کہ آپ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ۔ تو ناظرین کرام، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اچھی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، اور اس کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ السلام علیکم، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔